السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی انا خاتم النبیین۔ احباب ذی وقار انشاءاللہ الرحمن میرے بعد حضرت علامہ ناصر مدنی صاحب کا بڑا جاندار بڑا شاندار خطاب ہونے والا ہے، لیکن ان کے خطاب سے قبل 3-4 منٹ کے لیے آپ کو برداشت کرنا پڑنا ہے۔ مجھے حکم فرمایا گیا ہے میں آپ کے سامنے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالہ سے چند معروضات چند گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجیے گا۔ حضرت آدم صفی اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت نوح نجی اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت یوسف صدیق اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ لیکن جب اس دنیا کائنات کے اندر تاجدار کونین تشریف لے کر کے آئے، جب اس دنیا کائنات کے اندر احمد مجتبی تشریف لے کر کے آئے، محمد مصطفیٰ تشریف لے کر کے آئے، جب اس دنیا کائنات کے اندر تیرے اور میرے آقا رہبر رہنما تشریف لے کر کے آئے، آج آپ نے پروگرام کا عنوان رکھا ہے شہید ملت حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ۔ کون علامہ شہید جنہوں نے اپنا تن من دھن قربان کیا نبی پاک کی ختم نبوت کے لیے، صحابہ کے دفاع کے لیے، آقا کی ناموس کے لیے، آقا کی عزت کے لیے۔ میں علامہ شہید کے بارے میں کہنا چاہوں گا ہم سوکھے پتے نہیں جو جھڑ جائیں تیز ہواؤں سے، ہم وہ طوفان ہیں جو سمندروں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ جب اس علامہ شہید نے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرا دیا، آقا علیہ السلام کی ناموس پر پہرا دیا، پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، پھر اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی، پھر میں کہنا چاہتا ہوں جب وہ پیغمبر اس دنیا کے نام کے اندر تشریف لائے جن کو اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا، ختم نبوت کا تاج عطا کیا، اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آقا علیہ السلام اس دنیا کائنات میں آئے، اللہ نے صرف نبوت کا تاج عطا نہیں کیا بلکہ 2 تاج عطا کیے ہیں۔ ایک نبوت کا تاج عطا کیا ہے، دوسرا ختم نبوت کا تاج عطا کیا ہے۔ کھٹیاں والو ذرا آج میری بات کا جواب دیجئے گا، میری بات کی تائید کیجئے گا۔ آقا علیہ السلام کے بعد اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، لعین ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، دجال ہو سکتا ہے۔ بچے بھی بولیں، بزرگ بھی بولیں، نوجوان بھی بولیں، ایک مرتبہ بول کے بتائیے گا آقا علیہ السلام کے بعد نبی آ سکتا؟ اور سارے بولو آقا علیہ السلام کے بعد نبی آ سکتا نہیں آ سکتا؟ پھر یہ جملہ لے جاؤ ساری دنیا کے اندر اس جملے کو پھیلا دو، جب صبح کا وقت ہو نا اسی جملے کو فضاؤں میں پھیلا دو، چڑسڑے میں پھیلا دو، کھٹیا بازار کے اندر، کھٹیا کے گاؤں کے اندر یہ جملہ پھیلا دو۔ وہ جملہ کیا ہے؟ لا نبی جبادی، لا نبی جبادی، بول نظرہ لا نبی جبادی، لا نبی جبادی، انا خاتم النبیین۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہماری دعوت یہ ہے، علامہ شہید کا مشن یہ تھا آقا علیہ السلام کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نبی نہیں آ سکتا۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں ختم نبوت کا پرچم لہراتے رہے ہیں، لہراتے رہیں گے، نہ پہلے جھکے ہیں نہ اب ہی جھکیں گے۔ کسی غیر اللہ کے آگے کبھی ہم جو سر ہے جبینے جھکانے کے قابل، ہم اپنی جبی کو جھکاتے رہیں گے، مسائب کی پرواہ نہیں، رائے حق میں قیامت بھی ہو اب ہم سناتے رہیں گے۔ صحابہ نے ورثے میں جو دی ہے دولت اسے ہمیشہ جہاں میں لٹاتے رہیں گے۔ اگر اس دنیا میں قیامت بھی آ جائے آقا کی ختم نبوت کا سکہ چلاتے رہیں گے۔ آقا کی ناموس کے لیے جان دینی پڑی جان دینے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ۔ آقا کے ناموس پر تن من دھن قربان کرنا پڑا کرنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت محمد کے محبت میں نبی کی چل چل کے
لگاتا ہوں. آپ بھائیوں نے بڑی بیداری کے ساتھ جواب دینا ہے. بھائی اویس حاجی صاحب جس عنوان پر تقریر فرما رہے تھے تاجدار ختم نبوت، ایسے نہیں یار، جتنا مجمع ہے ذرا آواز دیجئے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اپنے ایمان کے جذبات مضبوط دیجئے. تاجدار ختم نبوت. آواز نہیں، ذرا آواز سے، اونچی آواز سے پہلے اپنے رب کی ربوبیت کا نعرہ لگائیے. نعرہ